السلام علیکم ظہیر کیانی صاحب، چونکہ آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، ایک کشمیر کے اوپر سیاسی منظرنامے کے اوپر آپ کا ایک اپنی ایک گرفت ہے، آپ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے کشمیر میں، اس کے کیمپین کے دوران بھی اور بعد میں بھی آپ کا ایک منفرد نقطہ نظر آیا۔ کشمیر سیاست کے ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی جو پورا سناریو ڈیولپ ہوا ہے، تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت بن گئی ہے، وزیر اعظم نے حلف لے لیا ہے، تو ابھی جو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ جو اپنا موقف دینا چاہ رہے تھے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے آج برمنگھم میں سرفراز موسیٰ صاحب کے سامنے اور ان کی وساطت سے آپ کے لیے اپنا نقطۂ نظر موجودہ حالات کے پیش نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، یہ جو 2021 کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں پاکستان آزاد کشمیر تحریک انصاف نے جو فتح حاصل کی ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور عمران خان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی جماعت جیتی ہے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں، اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی، ان کے مقابلے میں عمران خان کا جو قد کاٹ ہے وہ عمالیہ اور کیٹو جیسا ہے، اور باقی سیاستدان ان کے مقابلے میں بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ انتخابات ہوئے، اس حوالہ سے میں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ڈیسیژن کیسے کیے ہیں، تو اس پر میرے کچھ تحفظات ہیں، اور وہ تحفظات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تحفظات سامعین و ناظرین یہ ہیں کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، اور ان کی ایک فرنچائز جو آزاد کشمیر میں قائم تھی، اس نے یہ الیکشن جیتا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جو جمہوری نظام ہے یا جو جمہوری سسٹم ہے، اس کے تحت یہ بات داشتہ زبان ہے کہ کسی بھی حزب اقتدار کو اس کے جو ممبران ہوتے ہیں اس اسمبلی کے، وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ جو حق تھا اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کا، وہ آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کا حق تھا، اور ان کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں، اس کے وزیر اعظم کا انتخاب وزیر اعظم پاکستان نے کیا، جو جمہوری اصولوں کی سراسر نفی ہے اور جمہوری اصولوں کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اور باقی دنیا میں یہ پیغام درست نہیں جا رہا کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کے انٹرویوز کرتے ہیں، اور اگر یہی انٹرویو مودی کرے تو پھر ہمارا نقطہ نظر کیا ہوگا، اور ہم کشمیری اس کو اور پاکستان کے لوگ کس طرح مودی کے اس موقف کو دنیا کے سامنے میں رکھیں گے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ساری زندگی انہوں نے جمہوری جنگ لڑی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ جمہوری ذہن رکھتا ہوں۔ لیکن افسوس خان صاحب کہ آپ اتنے بڑے جمہوری ہوتے ہوئے، اتنی بڑی جماعت کے لیڈر ہوتے ہوئے، مغرب کی ایک ایک جگہ ہر موقع پر مثالیں آپ دیتے رہے کہ مغرب ایسے کرتا ہے، مغرب ایسے کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب آپ کی فرنچائز آزاد کشمیر میں جیتی ہے، تو وہ جیت کر جب سامنے آئی ہے
تو آپ نے ایک منفرد طریقے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کیا. آپ نے ان لوگوں کو بلا کر انٹرویوز لیے. یہ کشمیریوں کی بہت بڑی توہین ہے کہ کشمیریوں کے انٹرویو لیے جائیں ان کو وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے. شاید اس کرۂ ارض میں ایسی کوئی مثال موجود نہ ہو کہ کوئی شخص وزیر اعظم بننے کے لیے انٹرویوز دے رہے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اس اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں جو الیکشن جیت چکے ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے اور وہ اکثریت سے اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن آپ نے ان جمہوری اصولوں کی، ان جمہوری جو اخلاقی اقدار تھیں، بڑی اعلیٰ روایات تھیں آزاد کشمیر کی، آپ نے ان اعلیٰ روایات کو جو ہے وہ مسل دیا ہے اور پاؤں کے تلے روندا ہے، جس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ حق دینا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے تھے کہ کشمیریوں کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، لیکن یہ بڑا الٹا ہم نے دیکھا. یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی کہ کشمیریوں کے فیصلے پاکستان کا منتخب وزیر اعظم کشمیریوں کے لیڈروں کے انٹرویو کر رہا ہے، اور انٹرویو میں جو پاس ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ وفادار ہوگا اور جو شخصی جو ہے جتنا بھی اس کی زناری کرے گا، جتنا بھی تقلید اس کی اندھی کرے گا، وہ شخص آزاد کشمیر کی عوام پر مسلط کر دیا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. میں اپنے اس انٹرویو کی وساطت سے آزاد کشمیر کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھول لیں. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کشمیریوں کے لیے باعث ندامت ہے اور باعث شرمندگی ہے. عمران خان صاحب کی ہم الیکشن میں سپورٹ کرتے رہے، اور ہم زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں آج بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ انیسٹ آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں، کرپٹ نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کرپٹ تو نہیں ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے انتخاب کا اپنایا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، یہ انتہائی بونڈے طریقے سے، انتہائی مطلب ہے یہ غیر جمہوری طریقے سے. سامعین و ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی. ڈکٹیٹر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی شخص وردی میں آ کر فیصلے آپ پر مسلط کرے. ڈکٹیٹر ایک فعل کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، چاہے وہ وردی میں ہو یا چاہے وہ سول کپڑوں میں ہو، عام آدمی ہو. لیکن اگر وہ فعل اپناتا ہے تو وہ میرے خیال میں وہ پورا ڈکٹیٹر ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جمہوری نہیں کیا، انہوں نے یہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل اپنی دکھائی ہے، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ممبران اسمبلی کے انٹرویوز لے کر اور پھر ایک ایسے شخص کو جس کو انہوں نے بہتر سمجھا، ممبران اسمبلی نے نہیں، جس کو ایک فرد واحد نے جو وزیر اعظم پاکستان ہے، جس کو انہوں نے بہتر سمجھا، اس بندے کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. ہمیں عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی بہت خوشی ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس طریقہ کار پر ہمیں اختلاف ہے. اور اس طریقہ کار پر اگر سردار عتیق صاحب کو بنایا جائے تب بھی اختلاف ہے، بیرسٹر صاحب کو بنایا جائے تب بھی اختلاف ہے، جماعت اسلامی کے کسی بندے کو بنایا جائے تب بھی اختلاف ہے، پیپلز پارٹی کے بندے کو بنایا جائے تب بھی اختلاف ہے. یعنی اختلاف ہمارا پالیسی پر ہے کہ جو پالیسی اختیار کی گئی ہے وہ اس میں کشمیریوں کی توہین کی گئی ہے. پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم منتخب نہیں ہو رہا بلکہ کسی ایک جماعت یا اس کے چیئرمین کا ایک غلام جو ہے ان کے لیے چنا جا رہا ہے. یہ طریقہ جو ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اس طریقے کے ذریعے کشمیریوں کی توہین کی گئی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے، اس میں شرکت کرتے اور ساری دنیا کے سامنے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے سامنے ان کو یہ کہا جاتا کہ یہ آپ کشمیریوں نے الیکشن لڑا ہے، آپ کی علیحدہ ریاست ہے، ابھی آپ کا علاقہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، انتظامی طور پر آپ پاکستان کے زیر انتظام رہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ آپ کو پورا حق دیتے ہیں کہ آپ جتنے ممبران اسمبلی ہیں وہ اپنی آزادانہ مرضی سے اپنا انتخاب کریں اور اپنے لیے ایک وزیر اعظم کا انتخاب کر لیں. تو ہم یہ بات مانتے اور یہ سمجھتے کہ آپ واقعی جمہوری آدمی ہیں. لیکن عمران خان صاحب، جہاں آپ کی اور بہت سی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، لیکن یہاں آپ نے ایک داغ جو ہے وہ اپنی زندگی میں آپ نے نام
काम कर लिया और कश्मीरियों की बहुत बड़ी तौहीन की, जिस पर हमें अफसोस है। और हम आपको ये कहते हैं कि आइंदा आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही कश्मीरियों की तौहीन करना चाहिए। इसका पैगाम मकबूजा कश्मीर में क्या जाएगा, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, ऐसे पैगाम से क्या असरात मरतब होंगे। आपने मकबूजा कश्मीर में ये क्या पैगाम दिया है? कल अगर यही काम मोदी करे तो किस मुंह से हम मोदी को कहेंगे कि आप जुल्म कर रहे हैं या अपनी राय मुसल्लत कर रहे हैं, या जो इंडिया की जो एजेंसियां हैं वो मोदी से ये काम करवा रही हैं। तो इस तनाज़र में हम आपको शायद ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जो आपने किया ये अपने लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और कश्मीरियों के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं जितनी भी इसकी मज़म्मत करूं इतनी ही कम है। ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो हुए हैं, इनके बाद जो ये वाक़या पेश आया वज़ीर आज़म मुंतखब करने का, ये बहुत बूढ़ा तरीका है। इस तरीके की मज़म्मत करते हैं, ऐसे बूढ़े अंदाज़ को कश्मीरी किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। वस्सलाम वालेकुम।